دین کی فکر کی خاطر کہ دین تمام لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے، دین کی فکر کی خاطر کہ سارے لوگ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، دین کی فکر کی خاطر کہ اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں، ہر طرف یہ ماحول ہو کہ کہیں پر بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہاں پر یہ ماحول ہو کہ ہر انسان اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا ہو، کہیں پر بھی اپنی مرضی شامل حال نہ ہو۔ اس بات کی محنت اور اس بات کی فکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی اللہ کا احسان ہے۔ میں صبح کی تعلیم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ سہ روزہ لگانے کی برکت سے جن حضرات کا خاص طور پر پہلا سہ روزہ ہے، تو ان سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ سہ روزہ لگانے کا سب سے نقد انعام اور فائدہ جو ہمیں عطا ہوا اللہ کی طرف سے، وہ کم سے کم یہ فائدہ ملا کہ ہم سب کی آنکھیں کھل گئیں، ہم سارے بیدار ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم کام عطا فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک انسان سویا ہوا ہو تو پھر اس کا کھانا پینا، بیوی بچے، مال کمانا، تجارت، سارا کچھ ملتوی ہو جاتا ہے، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہماری بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی کہ ہم اپنی دنیا کے کاموں میں لگ کر، دنیا کو ضرورت سمجھ کر، دنیا کو مقصد بنا کر، دنیا کے کام کاج کو اہمیت دے کر، خواہشات کو مقدم کر کے ان کو ترجیح دے کر، ہم دین کے کام سے غفلت کی نیند میں سو رہے تھے، غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے تھے ہم سارے۔ اور سہ روزہ لگانے کی برکت سے الحمدللہ ہم اس نیند سے بیدار ہوئے، ہماری آنکھ کھلی، اللہ نے ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دی، اللہ ہمیں ہوش میں لے آیا کہ اے لوگو، اے 48 چاک والو، تم جاؤ، اللہ کے راستے میں آئے ہو، اور تمہیں میں نے اپنے راستے میں اس لیے قبول کیا ہے تاکہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ تم کتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو، کتنی بڑی ذمہ داری تمہیں عطا کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے۔ لہذا اے میرے بندو، تم ذرا دیکھو تو صحیح، تم ذرا توجہ تو کرو، تم ذرا اپنی آنکھیں تو کھولو کہ جو ہے تم دنیا میں کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہو۔ آج تک ہم نے اس کام کو زندگی کا مقصد نہیں بنایا تھا، اور آج الحمدللہ ہماری آنکھ کھل چکی ہے کہ جو ہے اس روزے کے اندر بار بار اسی بات کے بول بولے گئے، یہی بات بار بار مسجد میں بھی بیان ہوئی، فضائل اعمال کی تعلیم کے اندر بھی بیان ہوئی، اور جو ہے مسجد کے بیانوں کے اندر بھی یہی بات آئی، اور گھر کے بیانوں کے اندر بھی یہی بات آئی، اور گشتوں کے اندر بھی یہی بات آئی، اور ساتھیوں سے ملاقات کے دوران بھی یہی بات آئی کہ جو ہے ہم ایک عظیم ذمہ داری کے ذمہ دار ہیں، ایک عظیم کام ہمیں سپرد کیا گیا ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ نبیوں والا کام ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا مبارک کام ہے، جو کہ ختم نبوت کے توفیل اللہ نے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان شہری، ہر مسلمان دیہاتی، ہر مسلمان پڑھا ہوا،
ہر مسلمان ان پڑھ، ہر مسلمان صحت مند، ہر مسلمان بیمار، ہر مسلمان مقامی، ہر مسلمان مسافر، ہر انسان کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری لگا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے بندو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں، اے 48 چاک والو، اے 59 چاک والو، اے لوگو، تم بہترین امت ہو، تمہیں سب سے پہلے تو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم سب سے بہترین، برگزیدہ، چنے ہوئے، فضیلت والے، منتخب کیے ہوئے، اللہ کے فیورٹ، اللہ کے پسندیدہ تم لوگ ہو، تم امت ہو، تمہارا یہ کام ہے، ایک عظیم کام تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں سب سے پہلے مبارک دی جا رہی ہے، کنتم خیر امت، تم اپنی قیمت کو نہ گرانا، تمہاری قیمت اللہ لگا رہا ہے، تم اپنی قیمت زید عمر بکر سے نہ لگوانا، تم اپنی قیمت 14ویں صدی کے روشن خیال دنیا کے اوپر مر مٹنے والوں کے اوپر نہ لگانا، ان کے حوالے نہ کرنا، تم دنیا کو ترجیح دینے والے، کرسی کو ترجیح دینے والے حکمرانوں کے ذریعے سے اپنی قیمت نہ لگوانا، تمہاری قیمت رب کائنات لگا رہا ہے، تمہاری قیمت میں خود لگا رہا ہوں، میں خود رب العالمین تمہاری قیمت لگا رہا ہوں، اپنی قیمت تم سن لو، کنتم خیر امت، تم بہت ہی بہترین امت ہو، جب اللہ نے ہماری قیمت لگا دی کہ تم بہت ہی بہترین امت ہو، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی اپنی قیمت خود ہی گرا دے تو پھر اپنا ہی گھاٹا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی پستیوں میں ڈالنے والا ہے، پھر اپنے آپ کو وہ خود ہی ذلیل دنیا کے حوالے کرنے والا ہے، پھر وہ خود ہی اپنے آپ کو کمزور کرنے والا ہے، پھر وہ خود ہی اپنے آپ کو سستا کرنے والا ہے۔ اللہ نے تو بہت بڑی قیمت لگائی ہے تمہاری، ہم سب کی، ہر مسلمان کی، ہر امت محمدیہ کے امتی کی، ہر مسلمان کی اللہ نے بڑی قیمت لگائی ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے افضل امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن ہم نے تو کچھ اپنی قیمت آپ ہی بنا لی، ہم نے تو اپنی قیمت آپ ہی بنا لی اور دنیا کے ہو کر کے رہ گئے، دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو مقدم کیا، دنیا کو دل میں جگہ دی، دنیا کے لیے مرے کھپے، دنیا کے لیے ہم نے ایک دوسرے سے مشورے کیے، دنیا کے لیے ہم نے اپنا جان لگایا، اپنا مال لگایا، اپنا وقت لگایا دنیا کے لیے، تو پھر دنیا کی قدر و قیمت ہمارے سامنے بن سنور کر کے آ گئی، اور ہم نے دنیا کے ٹائٹل کو حاصل کرنے کی انتھک کوشش کی، اور یہ دل کے اندر جذبہ رکھ لیا کہ جس طرح فلاں آدمی بڑا نام کما رہا ہے ہم بھی نام کما لیں، جس طرح فلاں آدمی اپنے آپ کو نام سے پکارا جانا پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے عہدے اور مرتبے سے پکارا جانا پسند کرتا ہے، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم ایل اے صاحب، وزیر صاحب، صدر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ناظم صاحب، کونسلر صاحب، تھانے دار صاحب، ایس پی صاحب، ڈی پی او صاحب، اس طرح کے نام لینے کو ہم نے پسند کر لیا کہ بھائی ہم تو یہ قیمت لینا چاہتے ہیں، ہم تو یہ قیمت لینا چاہتے ہیں، اپنی قیمت خود ہی ہم نے منتخب کر لی، اپنی قیمت خود ہی ہم نے پسند کر لی کہ ہم تو دنیا دار نام حاصل کرنے والوں کی طرح سے اپنا نام کمائیں گے، اپنا نام بنائیں گے۔ بالکل یہی حالت ہم سب کی ہو گئی، اور اپنے آپ کو ایک بچے کا باپ سمجھ لیا کہ میں اپنے بچے کا باپ ہوں جی، اس سے بڑا میرا اور کیا مقام ہے، میں اپنی بیوی کا خاوند ہوں جی،
اس سے بڑا میرا اور کیا مقام ہے؟ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک فلاں انتہائی عزت والے شوہر کی بیوی ہوں جی، اس سے بڑا میرا اور کیا نام ہے، اس سے بڑا میرا اور کیا مقام ہے؟ میں جی اتنی بڑی مارکیٹ کا دکاندار ہوں جی، اس سے بڑا میرا اور کیا مقام ہے؟ اور میں فلاں جائیدادوں کا مالک ہوں، اتنے ایکڑ زمینوں کا مالک ہوں، اتنی میرے پاس زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اس سے بڑا اور میرا کیا مقام ہے؟ میری اتنی خوبصورت کوٹھی ہے اور باہر میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں صاحب، تو اس سے بڑا میرا اور کیا مقام ہے؟ اپنے آپ کو دنیا کے ٹائٹل دینے کے لیے مرے مٹے، اسی کو عزت سمجھے، اسی کے لیے ہم نے انتھک کوشش کی، انتہائی محنت کی، انتہائی جدوجہد کی، اور اسی کو ہم نے لوگوں کے سامنے پکارا، لوگوں سے بلوایا، اور اسی کو ہم نے یہ سمجھا کہ بس ہماری قیمت تو یہی ہے، ہماری قیمت تو یہی ہے۔ میں ایم پی اے ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں ماسٹر صاحب ہوں، میں ہیڈ ماسٹر صاحب ہوں، میں ہیڈ مسٹر صاحب ہوں، میں چیف منسٹر صاحب ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس طرح کر کے اپنے ٹائٹل ہم نے خود بنا لیے، اپنی قیمت ہم نے خود گرا دی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم اپنی قیمت کیوں گراتے ہو جبکہ میں تمہاری بڑی قیمت لگا رہا ہوں، میں تمہارا بڑا مرتبہ اور مقام تمہیں بتلا رہا ہوں، تو پھر اپنی قیمت تم کیوں گراتے ہو؟ اپنا مرتبہ مقام مت بھولو، اپنا مقام نہ گراؤ، اپنی قیمت نہ گراؤ، اپنی قیمت تم یاد رکھو۔ آؤ 4 سپارہ پڑھو، اس کے اندر تمہیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ تم دکاندار بعد میں ہو، اللہ کے رسول کے امتی پہلے ہو۔ تم سارے کسی بیوی کے شوہر بعد میں ہو، اپنی اپنی بیویوں کے شوہر بعد میں ہو، لیکن اللہ کے رسول کے امتی پہلے ہو، میرے بندے پہلے ہو۔ تم فلاں کے باپ بعد میں ہو، میرے بندے پہلے ہو۔ تم فلاں گھر کے مالک بعد میں ہو، میرے بندے پہلے ہو۔ تم اتنی زمینوں جائیدادوں کے مالک بعد میں ہو، میرے بندے پہلے ہو۔ میرے محبوب کی امت پہلے ہو۔ بہترین امت تمہیں کہا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کنتم خیر امت۔ لیکن ہماری تو توجہ اس طرف گئی نہیں۔ اس سے بڑا اور کیا جرم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بہترین امت کہا ہے اور ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں۔ قرآن پاک ہمارے الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے مسجدوں میں بھیجتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ مولوی صاحب بچے کو جلدی چھوڑ دینا، سکول میں لیٹ ہو جاتا ہے، ناشتہ لیٹ ہو جاتا ہے، یونیفارم ڈالنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ مطلب چلو کسی نہ کسی کھاتے میں ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق تو ہے، اگرچہ نہ ہونے کے برابر قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق ہونے کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں کیا قرآن پاک ہماری الماری میں پڑا ہوا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں عطا فرمائی ہے، کن کن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے خوبصورت امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب اس قیمت کی تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی قیمت لگائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بتلائی جا رہی ہے، وہ ذمہ داری ہمیں سونپی جا رہی ہے، وہ دی جا رہی ہے، وہ بتلائی جا رہی ہے۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، ماں سے پیٹ سے نکلے ہو تو اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے نکالا ہے کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے جاؤ گے، جس میں لوگوں کا نفع ہوگا، لوگوں کے لیے خیر ہوگی، لوگوں کے لیے بھلائی ہوگی، لوگوں کے لیے تمہارا آنا رحمت کا ذریعہ ہوگا، تمہارا ماں کی گود میں آنا لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگا، لوگوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا، لوگوں کے لیے دھرتی کے لیے رحمتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ ہوگا۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یا اللہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، لوگوں کا نفع ہے میری وجہ سے۔ کس چیز کے اندر نفع ہے؟ کیا میں ان کو جا کر کے دنیا کا سبق سکھاؤں گا، دنیا کے ہنر سکھاؤں گا، اس لیے لوگوں کا نفع ہے؟ یا اللہ ان کو جا کر کے میں جو ہے
कंप्यूटर चलाना सिखाऊंगा, इसमें लोगों का नफ़ा है। या अल्लाह उनको जा करके मैं गाड़ी चलाने की ड्राइविंग सिखाऊंगा, इसमें लोगों का नफ़ा है। या अल्लाह उनको जा करके मैं दुनिया के तरीके सिखाऊंगा कि इस तरीके पर खेती बाड़ी करो, इसमें नफ़ा है। क्या इस लिहाज से मुझे निकाला गया है? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा गलत ख्याल है, ये दुनिया का धोखा है, ये दुनिया की एक चाल है, ये दुनिया का धोखा है, ये तुम्हारा नजरिया है। अल्लाह ने ये फरमाया उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के नफे के लिए इसलिए निकाले गए हो कि वो नफा इस बात के अंदर है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम नेकियों का लोगों को हुक्म करोगे और बुराइयों से लोगों को मना करोगे, इसमें लोगों का नफा है, इसमें लोगों का नफा है। नेकियों का हुक्म करना, बुराइयों से मना करना, इसमें लोगों का नफा है। और ये तू बताएगा ए फलां जगह पर पैदा होने वाला मेरा उम्मती, तू जब से पैदा हुआ है, जब से तू माँ के पेट से निकला है, उखरिजत, उखरिजत कहा गया है, उखरिजत कहा गया है, खरजत नहीं कहा गया, उखरिजत कहा गया है, जिसका मतलब यह है कि जब से तुम अल्लाह की तरफ से माँ के पेट से निकाले गए हो, उस वक्त से तुम्हें यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि अल्लाह ने तुम्हें इस उम्मत के लिए मुंतखब कर लिया है, इस उम्मत के लिए मुंतखब कर लिया है, इस काम के लिए मुंतखब कर लिया है कि तुम लोगों को नेकियों का हुक्म करोगे, उनको बुराइयों से मना करोगे, और लोगों का नफा इस बात के अंदर होगा कि लोग तुम्हारे कहने सुनने की वजह से, तुम्हारी मेहनत की वजह से, तुम्हारी कोशिश की वजह से लोग राह रास्त पर आना शुरू हो जाएंगे, गलत रास्ते, गलत तरीके छोड़ना शुरू हो जाएंगे, गलत अमाल को छोड़कर सीधे अमाल करने वाले बन जाएंगे, और माल से ताल्लुक हटाकर अमाल का ताल्लुक कायम करेंगे, मखलूक से ताल्लुक हटाकर खालिक से ताल्लुक जोड़ेंगे, दुनिया से ताल्लुक हटाकर आखिरत से ताल्लुक जोड़ेंगे, जिंदगी से ताल्लुक हटाकर मौत को सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे। ये तुम्हारी कोशिश होगी, इसमें लोगों का नफा है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज तक हमने इस काम को कोई अहमियत नहीं दी, आज तक हमने इसके लिए कोई वक्त नहीं निकाला, आज तक हमने इसके लिए कोई माल नहीं लगाया। माल लगाने का मतलब ये है कि अपना माल लगाना अल्लाह के रास्ते में, अपने ऊपर लगाना, लगाना अपने ऊपर है, लगाना अपने ऊपर है, कोई किसी और तरफ देने की जरूरत नहीं थी। तुम इसी तरीके से माल लगाकर जो है दीन का बोलबाला कर सकते थे, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक के मौका पर चंदा फरमाया और बहुत सारे गज़वात में चंदा फरमाया, ले आओ वे अपना अपना माल, अल्लाह के रास्ते में जाना है, वो माल अपने ऊपर लगाना है, चाहे हथियार लेने हैं, चाहे घोड़ों के जरिए से कमी पूरी करनी है, चाहे जरूरियात जिंदगी खाने पीने के लिए जरूरत पूरी करनी है, तो लगाना अपने ऊपर है, लेकिन दीन का काम है। आज तक हमने दीन के काम के लिए, आज तक दीन के काम के लिए हमने कोई वक्त नहीं निकाला, हमने कोई कोशिश नहीं की, अपनी जान को खपाया नहीं, थकाया नहीं, अपनी नींद को कुर्बान किया नहीं, अपने नरम नरम बिस्तरों को कभी कुर्बान किया नहीं, कभी छोड़ा नहीं, कभी मस्जिद में जाकर के बैठे नहीं, कभी गश्तों में शरीक हुए नहीं, कभी सरोजा चिल्ला 4 महीने के लिए निकले नहीं, कभी तालीम के अंदर बैठे नहीं, कभी कोई वक्त निकाला नहीं। तो कितने अफसोस की बात है, हम तो सो रहे हैं, फिर ये हमारी उम्र सोने में गुजर रही है। कल जैसे कि मैंने तालीम में अर्ज किया, बयान के अंदर अर्ज किया कि एक तरफ हमारे बहुत सारे जराइम है और एक तरफ ये वाला जुर्म है, तो ये जुर्म भारी पड़ जाएगा। खुदा रखा अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के रोज हमसे पूछ लिया कि तुम्हें एक अजीम काम दिया गया था और तुमने उसको अदा नहीं किया, तुमने उसको पूरा नहीं किया, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? तो इसलिए मेरी बहनों, आज से यह इरादा करो, नियत करो कि इंशाअल्लाह हम इस दीन के काम को जिंदगी का मकसद बनाएंगे। आज हम सारे दीन के काम को जिंदगी का मकसद बना करके करेंगे, जो मर्जी हो जाए हम इन आमाल को पाबंदी से अदा करेंगे जो हमें तबलीग की तरफ से, जमात वालों की तरफ से दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के मशवरे से यह इज्तिमाई अमाल है। मस्जिद के अमाल 5 होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह घर के भी अमाल हैं। यह हफ्ते का एक गश्त है और रोज़ाना की तालीम है, मस्जिद की भी और घर की भी। और जो है
روزانہ کا مشورہ ہے مسجد کے اندر، گھر کے اندر بھی مشورہ ہوتا ہوگا، جہاں پر الحمدللہ ماحول بنا ہوا ہے، گھر کے اندر بھی مشورہ، ہاں جی کس طرح دین پوری جو ہے دنیا میں عام ہو جائے، کس طرح دین محلے والوں کی زندگی میں آ جائے، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں آ جائے، تمام دنیا کے اندر آ جائے، تو الحمدللہ مشورے، اور اسی طرح جو ہے روزانہ کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ، ہفتے کا ایک گشت، مہینے کا ایک سروزہ، اور جو ہے سالانہ چلہ، جن کے 4 ماہ لگے ہوتے ہیں وہ سال کے چلے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہمارا سالانہ چلہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ لگا کر اپنے کام کو اور تازہ کریں گے۔ یہ ایک کام کا یوں سمجھ لو جیسے ایک پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے گاڑی کا، جیسے گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، تو اسی طرح اس ترتیب کے بغیر تبلیغ والا کام وہ صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر مہینے سے روزہ لگائیں گے، ہم سارے انشاءاللہ ہر مہینے ایک سے روزہ کم سے کم ضرور لگائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 27 دن اللہ کے ہوتے اور 3 دن دنیا کے ہوتے، لیکن دنیا کی ضروریات لگی ہوئی ہیں، وہ مجبوری ہے، چلو اس کے لیے بزرگوں کی اپنی ترتیب ہے، حکمت ہے کہ تم 27 دن، تمہارا مہینہ 27 دن کا ہونا چاہیے، 27 دن تم دنیا کے لیے کرتے رہو اور 3 دن اللہ کے راستے میں جو ہے نکالو، اس کی ترتیب بناؤ، اس میں جا کر کے وقت لگاؤ۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرور کوشش کریں تاکہ ہمارا ایمان یقین مضبوط ہو جائے اور یہ ذمہ داری بھی ادا ہو جائے۔ اس کام کی برکت سے الحمدللہ اس کام کی برکت سے ایمان یقین بھی بنتا ہے، اور اس کام کی برکت سے غفلت بھی دور ہوتی ہے، اور اس کام کی برکت سے الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ غلط زندگی کو چھوڑ کر صحیح زندگی اختیار کر لیتے ہیں، غفلت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی سے توبہ کر لیتے ہیں، غلط زندگی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور دینی زندگی اور ایسی زندگی کو اختیار کرتے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا ضرور فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ ایمان یقین کے بول ہیں کہ ہم نے اس کام کے لیے جو ہے وقت نکالنا ہے، اور یہ کام کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، اس میں کوئی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے، کوئی پریشر، کوئی دباؤ، کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے، صرف قربانی ہے، قربانی بس، انتہائی سادہ سا کام، انتہائی سادہ کام اور انتہائی رحمتوں والا، انتہائی برکتوں والا، انتہائی سادہ کام ہے۔ جب ملاقات کرنی ہے تو کسی بہن نے بہن سے ملاقات کرنی ہے تو دعوت دینی ہے کہ ہم آپ کے پاس دین کی نسبت کے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی اور تمام لوگوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، یہ مبارک دین ہم سب کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں جو ہے ہمارے گھر میں جماعت آئی ہے، یا ہمارے ہاں تعلیم ہو رہی ہے، یا ہم آپ کو اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہماری فلاں دن کو جماعت نکل رہی ہے، آپ بھی ہمت کریں، کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں آپ کا وقت لگ جائے، یہ کام سیکھ لیں۔ تو یہ ایک انتہائی سادہ سا کام ہے، سادی سی دعوت ہے، ان کو جا کر کے دعوت دینی ہے۔ اور بیان کے اندر 6 نمبروں کے اندر بیان ہوتا ہے۔ 6 نمبروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 6 نمبر پورا دین ہے، بلکہ 6 نمبروں کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جب یہ 6 صفات اپنے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ پورا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جب 6 صفات ہوں گی تو انشاءاللہ پورا دین پر چلنا آسان ہوگا، اور اگر یہ 6 صفات نہیں ہے تو پھر پورا دین کیا، دین کے کسی حصے پر چلنا بھی ناممکن ہے، مشکل ہے۔ ایک انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لے، کلمے والا سمجھ لے، نماز والا سمجھ لے، لیکن اگر خدا نخواستہ ان 6 صفات میں سے کسی عمل کے لحاظ سے اس میں کمی پائی جاتی ہے، کسی عمل کے لحاظ سے اس میں کمی پائی جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے یہ نہ سمجھے کہ میں کامل مسلمان ہوں، بلکہ وہ انتہائی گرا ہوا مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے 6 صفات عام طور پر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کلمہ ہے، کلمے کی دعوت دینی ہوتی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر ہم سب نے اللہ سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یا اللہ دنیا میں ہم تیرے حکم کے مطابق اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے ہم سب کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے۔
اسی کے لیے یہ دعوت تبلیغ والی محنت ہے، اسی کے لیے یہ فیروزہ ہے، اسی کے لیے یہ اعمال ہے، تاکہ جو ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ کلمے کا یہی مقصد ہے، کلمے کا یہی مقصد ہے۔ جب اقرار کر لیا اللہ سے تو پھر اپنی مرضی تو ختم ہو گئی، پھر آزادی ختم ہو گئی، پھر پابندی آ گئی، کلمے کی چار دیواری آ گئی کہ ہاں بھائی جو بھی کرنا ہے کلمے کے تقاضے کے مطابق کرنا ہے، جو ہمیں اللہ کہے گا وہ ہم نے کرنا ہے، اور جس سے اللہ ہمیں منع کرتا ہے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اس کو ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ کے حکموں کو اللہ کے نبی کے طریقے پر پورا کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کلمے کا مفہوم، ایک ہے کلمے کا معنی، ایک ہے کلمے کا مفہوم۔ کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر پوری مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ کلمات کوئی معمولی کلمات نہیں، یہ کلمات کوئی فضول بولنا نہیں، بلکہ جو ان کلمات کو بولتا ہے، جو ان کلمات کو سنتا ہے، اس کے دل کا یقین فوری طور پر ایسے مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر یہ اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلے اس کے دل کا یہ یقین فوراً درست ہو جاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کو کرنا ہے۔ دنیا کے معاملات اور دین کے احکام، ایک طرف دنیا کے معاملات ہیں، ایک طرف دین کے احکام ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر، احکام کے اندر، عبادات کے اندر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ اب مثال کے طور پر نماز ہے تو اسی کو دیکھ لو، وہ اس میں ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھا جائے گا۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے اس طریقے سے ہم نماز ادا کریں گے تو قبول ہوگی۔ جو طریقہ اللہ کے رسول کی طرف سے، شریعت کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، اس طریقے پر نماز ادا ہوگی تو قبول ہوگی، اگر اپنی مرضی کی تو پھر وہ قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کی 4 رکعت سنت مؤکدہ اور 4 رکعت نماز فرض اور 2 رکعت نماز سنت، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں، لیکن نفل پڑھنے چاہیے۔ نوافل پڑھنے سے فرائض کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کی تلافی ہوتی رہتی ہے۔ تو اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یہ شریعت کی طرف سے یہ طریقہ دیا گیا ہے کہ ظہر کی نماز کو آپ نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد نفل پڑھنے۔ اگر اس میں ہم اپنی مرضی کریں کہ بھائی 4 رکعت کی بجائے میں 8 رکعت پڑھ لیتا ہوں، 8 رکعت کی بجائے 16 رکعت پڑھ لیتا ہوں، چلو اس میں اضافہ کر لیتا ہوں، تو اس میں اضافہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی عمل کرو گے وہ مردود ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ ہر حکم کو اللہ کے رسول کے طریقے پر پورا کیا جائے۔ پہلا نمبر ہو گیا کلمہ، اس کے بعد دوسرا نمبر ہے نماز والا، یعنی 5 وقت کی نماز ہر مسلمان ادا کرے، اور نماز کی فضیلت بھی ہمارے سامنے ہو اور نماز کی اہمیت بھی ہمارے سامنے ہو۔ نماز کی اہمیت تو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نماز پر اللہ بھی کیا عطا فرمائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا خوشخبری ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو نماز دوسری چیز ہے نماز کی دعوت دینا، لوگوں کو نماز پر کھڑا کرنا، نماز کی دعوت دینا، یعنی بیان کے اندر نماز کو بولنا، بار بار نماز کو بولنا، دعوت کے اندر بار بار نماز کو بولنا، یہ دوسرا نمبر ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے علم و ذکر، علم اس لیے حاصل کرنا تاکہ جو ہے ہمیں دین پر چلنے کا پتہ ہو کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، کون سا مسئلہ جو موقع مال کے مطابق پیش آ رہا ہے اس میں ہمیں فقہ کی جانب سے، شریعت کی جانب سے کیا مسئلہ بتایا گیا ہے،
کیسے کرنا ہے. ہر دور کے مطابق مسائل تبدیل ہوتے ہیں. ہر دور کے مطابق انسان کو کسی نہ کسی مسئلے سے واسطہ پڑ جاتا ہے, کسی نئے معاملے سے واسطہ پڑ جاتا ہے, تو اس میں علماء کرام اور علم کے ذریعے سے جو ہے یہ چیز حاصل ہو جائے گی. تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ جس سے پاکی ناپاکی, جائز ناجائز اور حلال حرام کی پہچان ہو سکے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان کے اوپر, یعنی اس میں عورتیں بھی مراد ہیں, ہر مسلمان کے اوپر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جو میں نے آپ کو مقدار بتا دی کہ کم سے کم اتنا علم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ پاکی ناپاکی کو پہچان سکے, جائز ناجائز کو پہچان سکے, حلال حرام کو پہچان سکے. ایک انسان ساری عمر نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں, پھر اس کی نماز کس کھاتے میں جائے گی؟ اس کو طہارت کے مسائل کا پتہ ہی نہیں, تو پھر اس کی نماز کس کھاتے میں جائے گی؟ اور اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. کبھی سجدہ خراب, کبھی رکوع خراب, کبھی کوئی رکن خراب, اس کو پتہ ہی نہیں. تو اس لیے اتنا علم ہر مسلمان حاصل کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہے ذکر کہ ہم جو ہے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں. تیسرا کلمہ درود شریف, استغفار, ان کلمات کو ہر مسلمان پابندی کے ساتھ پڑھنے والا ہو, پابندی کے ساتھ. جو مسلمان ان کلمات کو نہیں پڑھتا وہ انسان انتہائی خزانے سے محروم ہو جاتا ہے, انتہائی بہت بڑی دولت سے محروم ہو رہا ہے جو ان کلمات کو نہیں پڑھتا, کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو تحفے کے طور پر دیے گئے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اضافہ ہے. اگر یہ بھی پڑھ لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے. اگر تیسرا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے. اور جو ہے استغفار, 100 مرتبہ استغفار صبح اور 100 مرتبہ استغفار شام کو. استغفار اس لیے کرنا کہ ہر انسان سے غلطی کوتاہی گناہ ہوتے رہتے ہیں, تو جب استغفار کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کرتا رہے گا, اس کی بخشیں ہوتی رہے گی. وہ تو چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگو, تم مجھ سے معافی مانگو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. تو استغفار کی پابندی کرنا 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام. اور تیسرا ہے درود شریف, درود شریف 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام. ہر مسلمان 100 مرتبہ کم سے کم, یہ تو اللہ کے راستے کے اعمال ہے, اللہ کے راستے میں تو 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام درود شریف, 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام تیسرا کلمہ, 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام استغفار. یہ تو اللہ کے راستے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان تسبیحات کا اہتمام کریں. اور مقامی لوگوں کے لیے گھر میں جا کر کے پابندی کے ساتھ روزانہ کے معمولات میں سے یہ عمل ایسے کرو کہ جو ہے کم سے کم 100 مرتبہ تو ہر مسلمان پڑھنے کی کوشش کرے. جو انسان 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کے رسول کی بہت بڑی حق تلفی کر رہا ہے. ہر مسلمان کم سے کم, ہر نمازی ہر انسان کم سے کم جو ہے 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھے, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے, اللہ کے رسول کے ہمارے اوپر کتنے بڑے احسانات ہیں, کوئی ان کی حد ہے؟ اللہ کے رسول کے احسانات کی کوئی حد ہی نہیں ہے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اوپر احسانات کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بڑا شفقت والا معاملہ کیا, اپنی امت کے لیے بڑی خیر خواہی والا معاملہ کیا, بڑا گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں, اور اللہ کو بڑا جو ہے بار بار یہ اصرار کے طور پر کہا ہے کہ یا اللہ میری امت کا خیال کر, یا اللہ میری امت کا خیال کر, یا اللہ میری امت کی بخش فرما, یا اللہ میری امت کی بخش فرما. دنیا کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پابند کیا دعا کے ساتھ کہ یا اللہ میری امت کو لا وارث نہ چھوڑ دینا, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو ہے وصیت ارشاد فرمائی, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا اور ماتحتوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا, اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, جو جس لحاظ سے بھی ماتحت ہوتے ہیں. کوئی افسر ہے تو اس کے ملازم اس کے ماتحت ہیں, کوئی ہیڈ ماسٹر ہے تو اس کے ملازم اس کے ماتحت ہیں. تو جس لحاظ سے بھی ماتحت ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آخری موقع پر یہ وصیت فرمائی تھی
اسی طرح آخری موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کی تھی، یا اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، میری امت کو ایسے اکیلا چھوڑ نہ دینا، میری امت کا خیال کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام تسلی نامہ لے کر کے آئے کہ اے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تسلی ارشاد فرما رہا ہے، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو ایسے لاوارث نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ آپ کی امت کا خیال کریں گے، ہر موقع پر آپ کی امت کا خیال کریں گے، ہر لحاظ سے آپ کی امت کا خیال کریں گے، دنیا کے اعتبار سے، اور مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی علیہ السلام قیامت کے روز ہر انسان تو نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اور اللہ کے رسول امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نفسی نفسی نبی علیہ السلام امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، امت کی خاطر فکر مند، امت کی اتنی بڑی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے بھی عطا فرمائی، آخرت کے اعتبار سے بھی عطا فرمائی۔ تو میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے، کاش ہماری یہ زندگی دین کے کام میں صرف ہو جائے، کاش ہمارا یہ جذبہ، ہماری جو ہے محنت کے جذبات وہ دین کے لیے صرف ہونا شروع ہو جائیں، ہماری صلاحیتیں وہ دین کے لیے لگنا شروع ہو جائیں۔ اللہ نے ہر انسان کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو صلاحیتیں دی ہیں دین کے اعتبار سے، اتنی مردوں کو نہیں دی۔ دنیا کے اعتبار سے، ہمت کے اعتبار سے مرد ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے یہ تجربہ شاید ہے کہ جتنی عورت آگے نکلی ہے اتنے مرد آگے نہیں نکلے۔ عورت اس لیے کہ اپنے چار دیواری میں بند ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے بڑے اچھے اچھے اعمال کیے، جب اعمال کیے تو بڑے اس نے کمال کیے، بڑے بڑے مرد جو ہے حیران ہو گئے کہ عورت نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام حاصل کر لیا۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ جب صلاحیت دین کے اوپر لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا۔ جب صلاحیت ہماری دین کے لیے لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگیوں کے اندر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا، اور جب صلاحیتیں جو ہے دنیا کے لیے لگے گی تو پھر دین سے دوری ہو جائے گی۔ تو کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح دنیا کے لیے ہماری صلاحیتیں لگتی ہیں، ہماری کوششیں لگتی ہیں، دین کے لیے بھی ہماری ہمت لگی، ہماری کوشش لگی، ہماری جو ہے کچھ نہ کچھ کردار ہو۔ تو دین کے لیے ہمارا یہ کردار آج سے ہم فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کے لیے اپنا جان مال وقت ضرور لگائیں گے، ضرور لگائیں گے۔ یہ صلاحیتیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں، عورتوں کو بھی دی ہیں، تو عورتیں جب لگتی ہیں تو پھر اس کی برکت سے پورے گھرانے دین کے مرکز بن جاتے ہیں۔ جب مرد تو مسجد کی چار دیواری میں ہوتے ہیں، مردوں نے مسجد میں جا کر کے اعمال کرنے ہیں، اور جب عورت ایک سیدھے راستے پر آتی ہے تو پورے خاندانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب عورتیں سیدھے راستے پر آتی ہیں تو پورے خاندانوں کے لیے وہ برکت کا، رحمت کا، ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند بنائے کہ انشاءاللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی، اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزاروں گی، اللہ کے احکامات کو زندہ کروں گی، تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے الحمدللہ ہمیں یہاں پر 3 دن آنے کی توفیق عطا فرمائی، 3 دن لگانے کی۔ الحمدللہ آج ہمارا آخری دن ہے، اور یہ پہلی نشست کا بیان ہو رہا ہے جو کہ مکمل ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جو ظہر کے بعد کیا اعمال ہے وہ ایک تعلیم ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے آخری بیان بھائی خلیل صاحب کا ہوگا۔ تو اس میں جو ہے تمام مستورات سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے قبول فرمائے، اور جو ہے ہر عورت، ہر مرد، ہر انسان جو ہے وہ دین کے لیے محنت کرنے والا ہو۔ جب سے انشاءاللہ ارادہ کریں گے، کچھ اللہ سے مانگیں گے اور کچھ ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ نکلنا آسان ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشکیل کر کے کاپی بھیجوا دے، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تشکیل والی کاپی تشکیل کر کے بھجوا دیں۔